तुमने पूछा नहीं क्लास नीचे नहीं लगती है? उन्होंने पूछा नहीं कौन सी क्लास है जो छत अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज आ रही है जी? सबको क्लियर है? ठीक हो। अच्छा जी, ये लास्ट जो है वो सेशन है फॉर CSS 2025 और ये जो लास्ट सेशन है ये कोई स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ पे नहीं होता। नॉर्मली ये होता है ना कि जी टीचर्स कह देते हैं कि जी बच्चे कम आए हैं, अगर इतने बच्चे फीस देंगे तो तब हम सेशन पढ़ाएंगे वरना नहीं पढ़ाएंगे। तो इट डजंट मैटर कि चाहे एक बच्चा फीस पे करे या सारे पे करें, ये सेशन कंप्लीट होगा। उसकी रीजन ये है क्योंकि मैं जो हमारे पूरे साल के स्टूडेंट्स होते हैं, एक यानी 2024 के पेपरों से लेके 2025 तक, इसके दरमियान जितने भी आईआर के सेशंस होते हैं तो वो तमाम बच्चे जिन्होंने आईआर की क्लासेस बीच में पढ़ी होती हैं, ये आखिरी सेशन होता है। कई बच्चे पुराने मेरे रिपीट वाले भी दोबारा आ जाते हैं, उनको फ्री प्रोविजन होती है। तो साल में जितने बच्चे जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं, मुझे उनको फायदा होता है कि अगर कोई टॉपिक मिसिंग हो गया है या कोई इशू उनको समझ नहीं आ रही तो वो रीज्वाइन कर लेते हैं अपनी पुरानी सेम फीस में। तो ये मैटर नहीं करता कि कोई नया बच्चा एक फीस दे रहा है या 2 दे रहे हैं या 5 दे रहे हैं या कोई भी नहीं दे रहा। सेशन
تھیریز کے لینس سے ہی ان کو ویو کر رہے ہوتے ہیں کہ مختلف تھیریز پاور کے آئیڈیا پہ کیا ویو رکھتی ہیں، مختلف تھیریز نیشنل انٹرسٹ پہ کیا ویو رکھتی ہیں، مختلف تھیریز کے نزدیک نیشنلزم پہ ان کے کیا ویوز ہیں. تو اس پیٹرن پہ ہمارے جب ہم کانسیپٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں، کانسیپٹس کی جب کلاسز ہوتی ہیں تو میں ہر کلاس سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ اگلی کلاس میں یہ 2 یا 3 کانسیپٹس جو ہیں وہ ہم اسٹڈی کریں گے. ان سے ریلیٹڈ جو بیسک چیزیں ہیں، واٹ از پاور، ایلیمنٹس آف پاور، واٹ از نیشنل انٹرسٹ، ٹائپس آف نیشنل انٹرسٹ، یہ اسٹوڈنٹس کو میں سورس پرووائڈ کرتا ہوں کہ بھائی کل کی کلاس تک آپ ان کو پڑھ کے آئیں تاکہ ان کی بیسک انڈرسٹینڈنگ بن جائے، اور کلاس میں پھر ہم اس کانسیپٹ کو، تھیریز جو ہم نے آلریڈی پڑھ لی ہوتی ہیں اس کے لینس سے. اور اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں جو پاسٹ کے ٹاپکس ہیں. اب ظاہر ہے ان کو بھی جب آپ نے لکھنا ہے پیپر میں تو آپ نے پیپر کو ہسٹری کا پیپر نہیں بنا دینا کہ بس پاسٹ کی باتیں لکھ دیں اور اللہ اللہ اور السلام علیکم. نہیں، آپ نے اگین انٹرنیشنل ہسٹری کو پورشن کو لکھنا ہے تو تھیریز کے لینز میں ہی انالائز کرنا ہے. یہ بھی جب پورشن شروع ہوتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ بھئی نیکسٹ کلاس ہماری کس ٹاپک پہ ہے، ورلڈ وار 2 پہ ہے، کولڈ وار پہ ہے، کولڈ وار کے اندر کس فردر ویریئنٹس تو بچوں کو سورس میں پرووائڈ کر دیتا ہوں کہ وہ بیسک ہسٹری، وہ ایونٹ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی اس میں، وہ بیسک ہسٹری اسٹوڈنٹس پڑھ کے کلاس میں آئیں اور کلاس میں پھر اگین تھیریز کے لینس سے اس کو تھیوریٹیکل اینالائز کیا جاتا ہے. جب یہ 2 کام کیے جاتے ہیں، لینس سے دیکھنا، انٹرنیشنل ہسٹری کو تھیری کے لینس سے دیکھنا، تو یہ اسٹوڈنٹس کی پھر کیپیسٹی جو اپلیکیشن کی ہے، تھیری اپلیکیشن، اس پہ اسٹوڈنٹس بڑا کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی یہ ہمیں سکھائی جائے، تو یہ آسمانوں سے نہیں اترنی ہے. اسی کو تھیری اپلیکیشن کہتے ہیں کہ جب آپ تھیری کے لینس سے مختلف کانسیپٹس کو، مختلف ہیپننگز کو اکراس دا گلوب جو ہو رہی ہیں، ماضی کی جو ہو چکی ہیں، ان کو آپ تھیری کے لینس سے ویو کرتے ہیں، تو یہی تھیری اپلیکیشن. انٹرنیشنل ہسٹری کا پورشن ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں پھر جو فارن پالیسی ہے، پالیسیز آف میجر کنٹریز، کچھ جو امپورٹنٹ کنٹریز ہیں جیسے یو ایس ہو گیا، چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا، اس کے بعد انڈیا ہو گیا، پاکستان ہو گیا، جو پاسٹ پیپرز اور پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ. ان کو بھی جب ہم تیار کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ میں سورس بتاتا ہوں پہلے اسٹوڈنٹس کو کہ بھائی سورس سے ان کنٹریز کی 1945 کے بعد کی یعنی 20th سینچری کی جو ایونٹس ہیں ان کی فارن پالیسی کے، ان کو بھائی کلاس میں پڑھ کے آئیں، اور کلاس میں پھر ان تمام کی فارن پالیسی 21st سینچری کی ان کی فارن پالیسی انالیسز وہ کلاس میں کرواتا ہوں. جی اس سے بائی ڈیفالٹ آپ کا جو فارن پالیسی انالیسز کا جو ٹاپک ہے وہ بھی تھیوریٹیکل ٹاپک ہے پورے کا پورا، وہ کور ہو جاتا ہے. آخر میں آپ کے سلیبس میں کوئی 15 سے زیادہ آرگنائزیشنز اور انسٹیٹیوشنز کی لکھے ہوئے ہیں، یو این ہو گیا، یورپین یونین ہو گیا، اور بہت سی جو آرگنائزیشنز اور انسٹیٹیوشنز کے حوالے ہیں. اب ان تمام آرگنائزیشن انسٹیٹیوشنز کو بھی جب ان پہ لیکچر آ رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی میں اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ بھائی ان کا بیسک جو سٹرکچر ہے، کون سے ایئر میں آرگنائزیشن بنی، اس کے کتنے ممبرز ہیں، اس کے آبجیکٹیوز، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کو بھائی کلاس کے شروع ہونے سے پہلے پڑھ کے آئیں، دیکھ کے آئیں. سورس میں بتا دیتا ہوں کہ بھائی اس سورس سے آپ ان کو دیکھیں، یا جسٹ آپ گوگل بھی کر لیں کہ بھائی ایس سی او کیا ہے، کب بنی، کتنے ممبر ہیں، آخری سیشن کب ہوا. یہ آبجیکٹیو کے لیے چیزیں کام آتی. کلاس میں ان آرگنائزیشن انسٹیٹیوشنز پہ جو پھر میرے لیکچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک فارمولا بیسڈ لیکچر کہ بھائی آپ کو کوئی انسٹیٹیوشن آرگنائزیشن آ گئی، آپ نے دیکھنا اس کو تھیری کے لینس سے ہی ہے کہ مختلف تھیریز ان آرگنائزیشنز، ان انسٹیٹیوشنز پر کیا انالیسز دیتی. سو اگین تھیری اپلیکیشن انکارپوریٹڈ ہے، یعنی میرے سٹائل آف ٹیچنگ میں آئی آر میں جب ہم اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو میرے سٹائل آف ٹیچنگ میں چلتی ہی بات تھیری
اور تھیری کی اپلیکیشن ہے ہر ٹاپک میں، چاہے وہ آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ فارن پالیسیز سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ انٹرنیشنل ہسٹری سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے اٹ سیلف کانسیپٹس ہوں۔ یہ ایک بریف اوور ویو ہے جی۔ تھیری اپلیکیشن کوئی آسمانوں سے علیحدہ سے غیر مرئی قوتیں نہیں ہیں کہ جنہوں نے آپ کو سکھانا ہے۔ آئی آر کا پیپر ہی تھیوریٹیکل ہے، اور اس کو تھیوریٹیکل لینس سے ہی ہم نے اس کی انڈرسٹینڈنگ بنانی ہے، ورنہ تو یہ صرف ایک ٹیکسٹ ٹائپ کی چیز رہ جائے گا، ایک ہسٹری ٹائپ کی چیز رہ جائے گا، ایک کرنٹ افیئر ٹائپ کی چیز پیپر یہ رہ جائے گا۔ ایسا نہیں بنانے دینا اس کو سوالات کے جواب میں آپ کی اس کو نظر آ رہا ہو کہ آپ کی تھیری پہ گرپ ہے، اور تھیری اپلیکیشن، تھیری کے لینس سے ہی آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ سو یہ ایک بریف جو ہے وہ میرے اینڈ پر جو ہے وہ اورینٹیشن تھی، ان کو میں ادھر ادھر زیادہ بات کو نہیں گھماتا۔ ایز فار ایز سورسز آر کنسرن جی، جس ایریا جس سیگمنٹ کو میں ٹچ کرتا ہوں اس سے ریلیٹڈ سورسز آپ لوگوں کا جو واٹس ایپ گروپ ہے، پورے سال کے اسٹوڈنٹس کا ایک ہی گروپ بنا ہوتا ہے جی میرا، تو اس واٹس ایپ گروپ میں سورسز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو جاتے ہیں اس لیکچر سے ریلیٹڈ۔ کوئی ایک سنگل بک جس میں آپ کا سارا سلیبس کور ہو جائے، تو ایسی کوئی اوتھینٹک کتاب ایک انٹرنیشنل پبلشرز کی، مقامی پبلشرز جو ہیں انہوں نے تو اپنی بس چھاپے مارے ہوتے ہیں، تو میں ان کو تو ریکمینڈ نہیں کرتا۔ انٹرنیشنل پبلیکیشنز مختلف ٹاپکس کے لیے مختلف جو ہے وہ سورسز۔ یہ جو آپ کا شروع کا پورشن ہے جس کو آپ انٹروڈکشن کا پورشن ہم کہہ رہے ہیں، اس میں جتنے ٹاپکس ہیں یہ آپ دو کتابیں، ایک پیو گھوش کی کتاب ہے، نام ہی کتاب کا انٹرنیشنل ریلیشنز کے نام سے ہے جی، ایک یہ اچھی کتاب ہے جس سے آپ انٹروڈکشن کے ٹاپکس کو دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری انیک چیٹرجی کی کتاب ہے، انیک چیٹرجی، اس کا نام ہے آئی آر ٹوڈے۔ یہ دونوں کتابیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی، جو ہمارے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہوں گے۔ آج کی تو ظاہر ہے فری اورینٹیشن کلاس ہے، کل کی جو کلاس ہے آپ کی وہ فری کلاس نہیں ہوگی، کل سے رجسٹرڈ لنک پہ کلاس ہوگی، تو وہ بچوں کو پھر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ یہ ویک ہمارا انٹروڈکشن کے لیکچرز میں یہ جو تینوں ہماری کلاسز ہوں گی، ان میں انٹروڈکشن میں ہی جتنے ٹاپکس ہیں انہی کو ہم جو ہے وہ ایویلویٹ کر رہے ہوں گے، انہی پہ بات ہم کر رہے ہوں گے جی۔ تو یہ گروپ میں اپلوڈ ہو جائے گی، آج نہیں ہوگی تو کل ہو جائیں گی۔ ویسے آپ گوگل بھی کریں تو آپ کو یہ دونوں، آپ گوگل پہ لکھ دیں پیو گھوش انٹرنیشنل ریلیشنز فری پی ڈی ایف، تو کتاب سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح انیک چیٹرجی آئی آر ٹوڈے فری پی ڈی ایف، تو کتاب یہ ایزیلی اویلیبل ہے، گوگل پہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں جی تھی میرے اینڈ پہ جو کہ صرف اورینٹیشن سے ریلیٹڈ باتیں تھیں، اور کمنگ ٹو دا پوائنٹ جی، سیدھا سیدھا بات، یہاں تک بات کلیئر ہوگی ہے جی، سمجھ آ گئی ہے؟ ہلو ہلو ہو دوبارہ شیئر کرنا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اوکے جی، پہلے ٹاپک سے بات کو ہم جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں جی۔ انٹروڈکشن کے پارٹ میں، انٹروڈکشن ٹو انٹرنیشنل ریلیشنز، اس میں مختلف ڈومینز ہیں جی۔ مثلاً آپ کو میننگ آف آئی آر سے ریلیٹڈ بھی باتوں کا پتہ ہونا چاہیے، میننگ آف آئی آر، دین ایوولوشن آف آئی آر ایز اے سبجیکٹ، ایز اے ڈسپلن، اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ پھر نیچر آف آئی آر، اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔
پھر اسکوپ آف آئی آر اینڈ سگنیفیکینس آف آئی آر. اب یہ سلیبس میں سارے نہیں لکھے ہوئے، ان میں سے دو یا تین کا ہی حوالہ سلیبس میں، لیکن یہ پانچوں چیزوں کو ملا کے انٹروڈکشن ٹو آئی آر کا جو ایریا ہے وہ کور ہوتا ہے. ایگزام پوائنٹ آف ویو سے یہ تین سوالوں میں ہمیں ڈیوائڈڈ نظر آتے ہیں. وہ میننگ اینڈ نیچر کو ملا کے سوال پوچھ سکتا ہے، وہ اسکوپ اینڈ سگنیفیکینس کو ملا کے پوچھ سکتا ہے، اور ایوولوشن آف آئی آر پہ پورا ایک سیپریٹ سوال پوچھ سکتا ہے. بات کو شروع کرتے ہیں. سورسز یہی دو ہی ہیں، یہ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کے گروپ میں جو رجسٹر ہو جائیں گے تو آج بھی شیئر ہو جائے گا کہ جو آلریڈی رجسٹر ہو گئے ہیں اسٹوڈنٹس، کل دوبارہ بھی شیئر ہو جائے گی تاکہ جو بچے جو ہے نہیں ان کو ایکسیس ہوا پہلے، وہ بعد میں بھی ان کو مل جائے. لیکن آپ ویٹ میرا نہ بھی کریں تو آپ گوگل ان کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایز فار ایز میننگ آف آئی آر از کنسرن، جب بھی ہمیں میننگ سے ہم کنفرنٹ کریں گے تو بیسیکلی وہ ہمارے سے ڈیفینیشنز پوچھ رہا ہے جی آئی آر کی. یہ ذہن میں رکھیے گا جی. آپ نے میننگ آف آئی آر پہ اگر کوئی بھی سوال آتا ہے تو آپ نے ڈیفینیشنز ہی بتانی. نو رٹے والا کام ہے. پیو گھوش کی کتاب میں کوئی 18-20 ڈیفینیشنز دی ہوئی پہلے ہی چیپٹر میں انٹروڈکشن کے. ایک 20 نمبر کے سوال کے لیے آپ 4-5 ڈیفینیشنز جو ہے وہ ایزیلی دے سکتے ہیں، جو کہ 18 سے 20 ڈیفینیشنز اس نے دی ہوئی. اس طرح نیک چٹرجی جی نے بھی دی ہوئی. لیکن ایگزامینر پہ یہ کلیئر کرنے کے لیے، اچھا تاثر دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایگزامینر کو یہ بتائیں کہ جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں آئی آر کو تو آئی آر کی ڈیفینیشن جو ہیں وہ ہمیں اس پہ دو طرح کے پرسپیکٹیوز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک وہ جو اسکالرز کی طرف سے، ایکڈیمیشینز کی طرف سے ڈیفینیشنز ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ایک وہ کہ جو آئی آر کے تھیرسٹ کی طرف سے ہمیں آئی آر کی ڈیفینیشنز ملتی ہیں. آئی آر کے تھیرسٹ کی ڈیفینیشنز کافی ریجڈ ہیں، ان میں ریجیڈیٹی بہت زیادہ ہے.